ایسا ہو نہیں سکتا. تو سرکار کا ہجرت فرمانا اس میں بھی حکمت تھی. امت کو بتانا تھا کہ میرا نبی اور محبوب ہو کر اگر میرے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ سکتا ہے تو تمہیں بھی تو ایسا کرنا چاہیے نا. راحتوں اور سکون کی زندگی سرکار گزارتے تو پھر امت کے لیے نقشہ کیسے بنتا. یہ ساری سرکار کی ذات مقدسہ کے مختلف پہلوؤں سے امت کو تعلیم دینا تھی. اس میں نہ سرکار کی مجبوری ہے نہ معاذ اللہ کی کوئی مجبوری ہے. وہ دونوں ہستیاں مجبوری سے بے نیاز ہیں. تو بہرحال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ سن رکھا ہے, آپ کو پتا ہے ہجرت کی مکہ پاک سے مدینہ شریف میں. اب مدینہ شریف میں جو سب سے تگڑا قبیلہ تھا اس کے سردار کا نام تھا سعد, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے سرکار کے بارے میں سنا جب, تو 2-3 بار ملاقات کے لیے مدینہ شریف سے لوگ آئے تھے سرکار کے پاس. تو انہوں نے جب سنا یہ قبیلے کے سردار تھے, بڑے سمجھدار تھے, پڑھے لکھے آدمی تھے, بہت بات کو سمجھتے تھے, واقعتاً سرداری کے قابل تھے. سرکار کے پاس آئے, آج عرض کرنے لگے مسلمانوں کے نبی میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں, تو اگر میں کلمہ پڑھ گیا تو اکیلا نہیں پڑھوں گا, میرا سارا قبیلہ پڑھے گا. لیکن آپ ذرا دعوت مجھے سنجیدگی سے دیں, سردار سمجھ کے دیں, تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی سی مسکراہٹ دی اور ساتھ ہی سرکار نے تبلیغی احکامات ارشاد فرمانا شروع کیے. ادھر سرکار نے گفتگو شروع کی تو ادھر اس کے چہرے کا انداز اور رنگ بدلتا چلا گیا. تھوڑی دیر بعد کہنے لگا سرکار مجھے یقین ہو گیا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں, مجھے کلمہ پڑھائیں ایمان کی دولت عطا. کلمہ پڑھ لیا سعد بن معاذ نے, پڑھ کے واپس مدینہ شریف گئے, اپنے قبیلے کو بلایا اور قبیلے کو بلا کے کہا کہ آج تم سے خاص بات کرنی ہے. قبیلے والوں نے کہا لو جی سردار جی تھے کہ دل اتنے سیریس ہوئے, آج اتنے سیریس ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں, آپ حکم کریں, کبھی پہلے آپ کا حکم ٹالا ہے. فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے, تم نے حکم ٹالا بھی نہیں, مگر مجھے یہ بتاؤ میں نے کبھی تمہیں بھیجا حکم دیا ہے؟ اگر تم نے ٹالا نہیں تو میں نے بھیجا حکم دیا بھی تو نہیں نا. آج تک جب سے میں تمہارا سردار بنا کبھی میں نے تمہارے سامنے غیر حقیقی کو بات کی ہے, غیر اصل کو بات کی ہے, جس کی اندر میں حقیقت کوئی نہ ہو, کبھی تم سے بات شیئر کی ہے, کبھی تم سے جھوٹ بولا ہے؟ اندازہ فرمائیں. اب سردار ہے, اپنے قبیلے کو مطمئن کر رہا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, ہمیں آپ کی تمید کی ضرورت نہیں, ہمیں آپ کی ذات پر ایمان, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ جو کہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. فرمایا تم نے وہ مکہ میں ایک نبی کا نام سن رکھا ہے؟ جی بالکل سن رکھا ہے. فرمایا میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تمہیں بھی کہتا ہوں میرے قبیلے والوں, جیسے پہلے میری ہر بات مانتے تھے یہ بات بھی مانو, سارے کلمہ پڑھ. انہوں نے بیک زبان ہو کے سب نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اگر آپ کے نزدیک وہ سچے نبی ہیں تو ہم نے آپ سے سچا کوئی نہیں دیکھا, اور آپ کے سچے کا پھر سچے ہونے کا کیا عالم ہے. مدینہ شریف کے اندر یہ پہلی لہر تھی جو پھیلی اور بڑی خوب پھیلی. پھر یہ 2 موقع پر سرکار کی خدمت میں آئے. جب دوسری بار تشریف لے کے آئے تو ان کے پاس کچھ بندے بھی تھے, ساتھ اور بھی سردار تھے. مدینہ شریف کے 6 بندے تھے. سرکار کے پاس آئے اور سرکار سے کہا حضور یہاں ہم نے دیکھا ہے حالات سازگار نہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. سرکار نے فرمایا میں آپ کے پاس اگر آ جاؤں تو آپ کو پتا ہے میرا آپ کے پاس آنا آسان بات نہیں ہے. میں آؤں گا تو آپ کی دشمنی پوری دنیا سے ہو جائے گی, کیونکہ میں نے پوری دنیا کے باطل اور جھوٹوں کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے. مکہ میں میری جنگ نہیں ہے, میری جنگ پوری دنیا میں ہے. ہر جھوٹے کے خلاف میں کھڑا ہوں, ہر ظالم کے خلاف میں کھڑا ہوں, ہر بد دین اور بد مذہب کے مقابلے میں کھڑا ہوں. انہوں نے کہا حضور ٹھیک ہے ہم اتنی بات سمجھتے ہیں, باقی ساری دنیا کی تو ہم کرتے ہیں. اب سنیے سردار کی باتیں. ویسے میں نے جب پڑھا تو میں خود پڑھا ہے نا, وہ کمال کا سردار ہے یہ. کہنے لگا حضور ہم پوری دنیا کی تو بات آپ سے نہیں کرتے, اتنا کریں گے جتنا کر سکتے ہیں. اتنا کریں گے جتنا کر سکتے ہیں, جتنے جوگے ہیں وہ کریں گے. سرکار نے فرمایا نہیں وضاحت کریں, جوگے کا کی مطلب ہوا. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ مدینہ شریف کی حدود میں ہم آپ کے محافظ, ہم آپ کی حفاظت کریں گے. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں نحفظک کما نحفظ ابناءنا ونساءنا. We protect you as we protect our children and our wives.
حضور ہم آپ کو ایسے پروٹیکٹ کریں گے جیسے ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. بیویوں کا لفظ آپ کو ایک عزت کا اشتہار ہے. انسان کے لیے سب سے بڑی عزت بات اس کی بیوی اہلیہ ہوتی ہے. عربوں میں بھی یہ روایت تھی, وہ بیوی کی بے عزتی برداشت نہیں کرتے تھے. اس طرف اشارہ تھا کہ حضور ہم جس طرح اپنی انتہائی اعلیٰ سطح کی نازک ترین محبت کا حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں, ہم مدینہ شریف کے مضافات اور ماحول میں آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے, وعدہ طے پا گیا. سرکار پاک مدینہ شریف چلے گئے, جدھر تو آپ نے کئی بار سنی آئی تو ہم نے بدل بیان کیا. تو سرکار شریف لے گئے. اب وہاں جب گئے تو یہ قبیلہ پھر دوسرا قبیلہ اس کے ساتھ ہی تھا. وہ آئے اس لیے تھے کہ ان کے پاس خوشخبریاں تھی کہ کھجوروں والے باغ میں اللہ کا آخری نبی آئے گا. وہ بھی ایمان لے آئے. اوس اور خزرج دو ہی قبیلے تھے بڑے. دونوں جب ایمان لے آئے تو سرکار کو دونوں قبیلوں نے مل کر مدینے کی ریاست کا سربراہ بنا دیا. آپ ہیڈ ہو گئے. جب ہیڈ ہو گئے تو آپ نے پھر اپنے اس پورے مدینے کے جتنے لوگ آپ کے ساتھ نہیں بھی ملے تھے, اور کچھ لوگ تھے, قبائل تھے, بنو نذیر تھے, بنو قینقاع تھے, بنو قریظہ تھے, ان چھوٹے چھوٹے مدینے کے قبیلوں کو بھی بلایا اور ان کو کہا دیکھو میں اس ریاست کا سربراہ ہوں, میرا کام ہے تمہاری حفاظت کرنا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہاری حفاظت کروں اور تم میرے خلاف آؤ. انہوں نے کہا ہماری کب مجال ہے, ہم کب آتے ہیں. فرما پھر لکھ کے دو, جو مدینہ شریف کی حفاظت ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, جتنے مدینہ کے رہنے والے ہیں. مدینہ پر کوئی حملہ کرے گا ہم مل کے جواب دیں گے, تمہیں کچھ چھیڑے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے. مدینہ شریف کے اندر ہم سارے اکٹھے. اس کو پیکٹ آف مدینہ بولتے ہیں. یہ سرکار کی بصیرت ہے کہ آپ نے مدینہ کے دفاع کو مضبوط بنا لیا. سارے جو ماننے والے تھے, جو نہیں ماننے والے تھے, سب کو اس میں لے آئے. اب مکہ والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا جی اسی تو معاذ اللہ تو کڈے سن کہ پھر واپس آ گئے. یاسین اور معاذ اللہ ختم کر کے واپس مکہ داخل نہیں ہونے دیں گے. تو انہوں نے نواں سلسلہ شروع کر دیتے. اور ریاست بڑھ گئی, اور بادشاہ بڑھ گئے, اور کھل کے دعوتیں دے دیتے, اسلام کی تبلیغ پہ کرتے, اسلام کو پھیلا رہے ہیں, دعوت عام ہو رہی ہے. انہوں نے پھر جان بوجھ کے شرارتیں وغیرہ شروع کر دی. کبھی کچھ بندے بھیج دیے, شوشہ چھوڑ دیا, حملہ کر رہے ہیں. کبھی مسلمانوں کے جانور چرا لیے, کبھی بکریاں چرا لی, کبھی مال لے کے چلے گئے, کبھی ایک دو بندوں کو پکڑا جرگمال بنا کے لے گئے. یہ جو سردار ہیں جن کا میں نے آپ کا ذکر کیا, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا دوست تھا مکہ میں امیہ. یہ وہی امیہ ہے جو حضرت بلال کا مالک تھا اور ان پر سختیاں کرتا تھا. یہ وہی امیہ ہے. تو وہ امیہ ان کا دوست تھا. سردار ہونے کے ناطے مکے جب مدینے سے گزر کے شام جاتے تھے نا تجارتی قافلے لے کر, تو انہیں مدینے میں رکنا پڑتا تھا. تو مکے والے مدینے میں آ کے رکتے اور ہر ایک نے اپنی اپنی دوستیاں رکھی ہوئی تھی. سرداروں کے ساتھ ہم لوگوں کی, ہم لوگوں کے ساتھ. یہ جو امیہ بھی سردار تھا تو اس کی دوستی تھی اس سے, حضرت سعد سے. تو جب وہ مکے میں آتے, بڑی منڈی میں مال بیچنے ان کے ہاں ٹھہرتے, یا عمرہ شریف یا طواف کرنے آتے. اور جب یہ جاتے مدینہ شریف شام میں, تو راستے میں حضرت سعد بن معاذ کے پاس رکتا. یہ وہی ہے. حضرت سعد گئے اس سے ملنے, اس نے ویلکم کیا, رات کو اپنے پاس رکھا. اور رات کو اپنے پاس رکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ کے پاس اب تو انداز بدل گیا ہے, تو میرا دوست ہے, آ گیا, میں نے عزت کی, مہمان کے طور پہ رکھا ہے, لیکن مکہ میں تو بڑی صورتحال خراب ہے. آپ مدینہ والوں کے خلاف ہے پورا مکہ, اور سارے سردار آپ کو ان کے منہ سے آگ نکل رہی ہے کیونکہ تم نے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے. اس نے تو بڑا گستاخانہ لفظ بولا, لیکن میں صاف ذرا وہ لفظ بول نہیں سکتے. تو آپ نے ان کو پناہ دی ہے تو اس لیے بڑا مسئلہ ہے. اب اس طریقے سے کھل کے تو میں تمہیں طواف نہیں کروا سکتا. آپ نے فرمایا اچھا کھل کے نہ کروا, جس طرح بھی ہے طواف تو میں نے کرنا ہی ہے, تو تم کوئی ایسے ٹائم پہ آپ جاتے جب لوگ نہ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا پھر دوپہر کے وقت چلے گئے لوگ, عام طور پہ عرب کے لوگ سو رہے ہوتے دھوپ میں, تو ہم طواف کر کے آ جائیں. سعد بن معاذ کو وہ ساتھ لے کے گیا. جب حرم کعبہ میں طواف کر رہے تھے تو ابو جہل یہ ہر وقت چیک کرتا تھا, نظر رکھتا تھا کیا ہو رہا ہے. سردار ہے, سردار کا کام ہوتا نظر رکھنی, سمجھو نہیں تو میں تجھے سردار ہو تو تب بتاؤ گے. وہ سردار کا توجہ رکھتا تھا. اچھا وہ اس نے دیکھ لیا کہ یہ ہلچل بھی ہوتی ہے, اس وقت طواف کون کرتا تھا. عام طور پہ وہ طواف کا ٹائم تھا نہیں.
تو اس نے جا کے دیکھا تو امیہ موجود ہے اور حضرت سعد بن معاذ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ اب وہ سامنے آیا اور سامنے آ کے حضرت سعد سے کہتا ہے اللہ آرا کا تطوف بمکہ آمنا وقد آویت الصبح، میں تو بڑے آرام نال کعبے کا طواف پیا کرنا، حالانکہ تسا معاذ اللہ ساڈے جو جڑے لوگ استغفر اللہ جنہاں دا دین کوئی نہ انہاں نے تسا بنا دیتی مسلمان دی گل کی سرکار دی گل کی وزعمت انکم تنصرونہم وتعینونہم، اور تہاڈا خیال ہے کہ تسی انہاں دی مدد کرو گے تے انہاں دے نال نصرت کرو گے انہاں نال رل جاؤ گے تے وہ کامیاب ہو جان گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اما واللہ لولا انک مع ابی صفوان، اگر تو ابو صفوان یعنی امیہ کے ساتھ نہ ہوتا، اس کا مہمان نہ ہوتا، ما رجعت الی اہلک سالما، تو تو صحیح سلامت اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاتا، میں تمہیں یہاں ہی مار دیتا۔ یہ بڑا غصے میں نا ابو جہل نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نالے گل کی، اچھا وہ بھی سردار سن، انہاں کیا گل کر ذرا ہوش نال سبحان اللہ، تو ذرا دیکھ کر کے ذرا پیا کرنا وہ خیر گل نہیں کی تو زدے نا گل کی ہو اما انتما باقوا منی وما انا اغنا انتما من النجر، فرمایا ایڈی گل کوئی نہیں کہ تو مکے سان روکے گا نا تو مال لے کے اگلے سال جانا نو شام میں ذرا رستے روک لینا سبحان اللہ، پہلی شام کے نام لینا پھر میں مدینے اللہ کے بھی سبحان اللہ، سردار عمر مدینے اللہ کے بھی کھائے۔ اچھا او ابو جہل تے کر گیا چپ تے امیہ بولیا قال لا ترفع صوتك یا سعد ان علی ابی حکم، ابی حکم عدل جڑا بہت بڑا سیاڑا بندہ ہو، ابو جہل دا نام پہلو ابو الحکم آئی، یعنی یہ بڑا سیاڑا سمجھدار سارے حکیمہ دا پیو ہے، سارے حکیمہ دا پیو، سارے سمجھدار دا پیو، تو تو بات ہے تے پتہ نہیں اونچی آواز نہ بولے یہ ساڈا سارے حکیمہ دا پیو ہے، بڑا بڑا سردار ہے ابو جہل، تے نہیں پتہ فَإِنَّ سَيِّدُ أَهْلِ الْوَادِ، یہ پورے مکے کا سردار ہے، سید و اہل سید ہمارا سمجھ میں سردار ہے، یہ سارے مکے کا سردار ہے، تو یہ دنال اچھی گل کی تھی، اس طرح گل نہیں تو کرنی، مہمان میرے واسطے مشکل بڑھائی مسئلہ رکھ جیسا۔ اچھا حضرت سعد او تو توجہ ہٹائی تو امیہ نال گل کی تھی جڑا اپنا دوست ہے، انہاں نے دا ان کا چپ کر اس گل نو آن دے، میں تے بہت گل دسنا دا ان کا یا امیہ ایک گل چھڈ گل فواللہ لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انہم قاتلوکم، میں نبی پاک کو خود سنے ہیں انہاں تین قتل کر چھڑنی، اے اپنے دوست امیہ نے جڑا میزبان ہے جس یار مہمان آنا۔ اچھا حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب اس نے یہ سنا تو وہ تھر تھر کمر لگ پیا، کیونکہ انہوں پتہ نہیں اگر سچی گل ہے ایک گل محمد پاک کی فرمایا میرے کو تر پتہ میں غلط گل کرتا ہی نہیں، اگر کتھے آ گئے کتھے آ گئے کتھے 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 کتھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں ایسے ہی، وہ بالکل ٹھمر گیا اور ایک ہی لفظ بول کتھے 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 مکہ مدینہ مکہ مدینہ مکہ مدینہ، اس نے ایڈا تو میں نہیں پتا مکہ یا مدینے پر سنیا ہے بتیر کو نہ چڑھنا کوئی سبحان اللہ بولو سبحان اللہ، یہ تھر تھر کانپنے لگ گیا، گھر گیا، گھر جا کے بیوی پوچھا کی ہوئی چنیاں بیوی پوچھ لیا توجہ نہیں کرنا اور تو ہم نے کچھ لیا دے پڑھنا کا قصور ہے نا، ورنہ بیوی کا تو بھائی بنتا ہے نا، ساتھی ہوئی زندگی کی ساتھی، 2 دن کا بیلی ہوئے تو ساری زندگی نہیں بھولتا، اور فیس بک پہ وہ آج 25 سال کے بعد میں میرپور کے اڈے سے گزر رہا تھا تو پتہ نہیں وہاں وریانہ ہٹیاں کے پاس 25 سال دوست ملا، تصویر بلائی بڑی سکتا، توجہ نہیں فرمائی، بیلی نہیں بھولتا تو بیوی کے ہمیشہ کی ساتھی ہوتی، دیکھیں نا بیوی سے تو بڑا ساتھ کس کا ہوتا ہے، بیوی کے لوگوں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہے نا، کہ میں سمجھانے کے بیوی کی خاطر لوگ ماں باپ نہیں چھوڑتے، بہن بھائی نہیں چھوڑتے، بھائیوں کے جھگڑے ہوتے تو بیوی کی وجہ سے، اگر بیویوں کا جھگڑا نہ ہو سوال ہی پیدا نہیں ہو، اگر ایسی بات دلیل کی میں کہ دلیل ہے کہ شادی تو پہلے تھے دو ایک کو آن دو بھرا دے وچوں ہوا لائی لگدی تے ہن ڈانگا بجدیاں نے بھیا ایک ہی کرامت بولے اللہ جرت کرے ہاں۔ تو بہرحال میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں، بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ اس سے زندگی آپ کے نام لگائی اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔
بہت خیال کرنا چاہیے. لوگ مظلوم مظلوم کیا؟ مظلوم مرد بیچارہ مظلوم ہے، سارا دن کماتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، اپنا بھی خیال نہیں کرتا. ماں باپ ہونا بہن کرانا گپ شپ رکھے تو گھر ٹکر نہیں لگتا، تو نہ رکھے تو کلے ایک ہی پوچھنا ہے وہ بھی دے گا کہ انہیں رہے دیکھ لینے. ایسا نہیں ہے، انصاف کے تقاضے ہونے چاہیے. عربوں کے ہاں یہ سب سے اچھی بات تھی، ان کی بیویاں اس بات کا خیال کرتی. امیہ کی بیوی پوچھا کرنا پیا تھر تھر کرنا پیا پسینہ میں آ گئی ایڈا تو کدی گھبرایا نہ ہو کی ہو سکے ہو جائے کہ محمد پاک میرے بارے یہ ہے کہ میں نے نہ مار سکنا ہے تو میں پکا پتہ ہے ہوں میں مری جانا، پکا پتہ میں مری جانا. بیوی آ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ منہ جڑی گل نکلے کدی غلط ہوئی. ان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کے آتی ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اندروں انہیں بھی پتہ ہے کہ جو نبی کے منہ سے نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا. خیر آپ نے یہ بات کی اور بات کر کے تو چلے گئے اور واپس پہنچ گئے، مدینہ شریف پہنچ گئے واپس. تو صورتحال اب انہوں نے کیا کیا کہ ایک مرتبہ انہوں نے پھر بہت سارا مال چرا لیا. سرکار کے صحابہ مال چرا رہے تھے، ان کو مال بھی چرایا، بندے بھی چرایا، انہوں نے سے ایک دو بندے مار بھی لیے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرت امیر حمزہ کو فرمایا کہ جاؤ یہ جو راستہ ہے نا اس راستے پہ ابو جہل آ رہا ہے تو اس ذرا چکر لگاؤ دیکھو کیا صورتحال ہے. اچھا قدرتی بات ہے جو امیر حمزہ کے ساتھ 30 بندے تھے. جناب امیر حمزہ جو ہی آگے گئے تو اتفاقاً سے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنے قریب پہنچ گئے ہوں گے. ان تو اندازہ لگانا تھا کون ہے کتنے بندے، تھوڑا ان کو پریشر ڈالنا تھا. تو قریب گئے تو آگے وہ بڑھاؤ پڑے تو ان کے پاس بھی 30 ہی بندے تھے اتفاق سے. ابو جہل کے پاس بھی تجارتی قافلہ تھا. اچھا جب انہوں نے دیکھا تو ابو جہل بلا گیا اس کے میرے 3 بندے تھے یہ سب میرے تو سکے تیرے بھی 3 انہوں نے کہا 3 نہیں پر وہ سارے پکے تھے نہیں 3 جو 2-3 بھی پکے نکل آئے تھے بڑی گل باقی سارا کچے. تو یہ محمد کی تو خوبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے نال تے دے پکے نے وہ مار شاہ کو ڈردا ہی نہیں نہ ہی تشدد نہ انہوں گل ہوندی ہے. وہ تو ہے ہی سارے تیار دے بڑا مسئلہ ہو گیا. وہ دے کول آئی ایک بندہ وہ جناب امیر حمزہ کا دوست ہے وہ بھی سردار ہے. ہو سکتا ہے میرے حمزہ نال میری دوستی دل دعا کہ میں تھوڑی گیم پاک کو ذرا وہ گپ شپ کرواں پیچھے ٹر گیا تو سکے شکر کرنا گل کر. وہ جناب امیر حمزہ کول آیا تو سرس کی حضور کا گل مگر کوئی جنگ دا ارادہ ہے. انہوں نے اندازہ ہو گیا کہ جناب آپ کر کے آیا وہ کمزوری ہے. جناب امیر حمزہ آخیا نہیں بڑا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سارے مال کے کر رہے تھے اتنے دن ہو گئے کبھی ساری بکری چکا لے کبھی اٹھ لے جاتے کبھی مال لے جاتے کبھی بندہ لے جاتے سوال ہی پیدا نہیں چلیے ان کو تو ہم آج مار دیں. میری دوستی ہے دوست کے بعد ہم آج کو جناب مجھے کریں پر میں کمی کریے کہ ان سے وعدہ لے کے آئندہ کبھی مدینہ پہ حملہ نہیں کریں گے. سرکار امیر حمزہ کہتا ہے میں نے حملہ ویسے بھی نہیں کرنا تھا کیونکہ سرکار نے حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی تو میں جنگ چھیڑ نہیں سکتا تھا نہ میں چھیڑنا چاہتا لیکن میں نے ان کی کمزوری دیکھی تو میں نے روک ڈال دیا. جب میں نے روک ڈالا تو اس نے جا کے ابو جہل سے بات ہو سکے خلاصی ہو سکتی ہے وعدہ سب وعدہ کرو گے دوسری جگہ حملہ نہیں کرو گے. آخر جڑیاں شرطاں مندے نہیں مان لے ایک بار جان چکے سی. خیر شرطیں مان لے جناب امیر حمزہ مسکراتے واپس آئے عرض کر رہے یا رسول اللہ وہ مل گئے تھے تو بڑی منت اسماعیل کر کے فلاں جو قبیلے کا سردار ہے نا اس کے ساتھ پھر میرا معاہدہ طے پایا وہ گرنٹر بنا ہے تو میں نے چھوڑ دیا فرما بہت اچھا کیا ہے. اب ان کو پتہ چل گیا یہ خود ہی معاہدہ توڑ دیں خود ہی سرکار نے کیا کیا فرما خود ہی معاہدہ توڑ دیں. اب کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پھر ہی ایسا کیا کیونکہ ان کو یہ بات سکون نہیں دے رہی تھی کہ سرکار پاک سکون سے دین کی تبلیغ کریں وہ یہ چاہ نہیں رہے تھے. انہوں نے پھر ایسا کیا حملہ کیا. اب جب حملہ کیا تو ان کا بہت بڑا قافلہ جو آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے حضرت ابو سفیان جو اس وقت حضرت نہیں تھے ابو سفیان کی قیادت میں گیا ہوا تھا اور اس میں اس وقت کے زمانے میں 50,000 پاؤنڈ کا مال تھا. یہ میں کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں 50,000 پاؤنڈ کا مال تھا اور انہوں نے کہا تھا پرافٹ جتنا ہوگا اسلحہ خریدیں گے مسلمانوں کو ختم کریں گے. سرکار کو خبر مل گئی آپ نے فرمایا تیاری کرو ایک قافلہ روکنا ہے انہاں سارے نال وعدہ کیتے حملہ نہیں کرنا تو پلان بنایا نے جڑا پرافٹ ہوئے گا اس پرافٹ دے وچوں منافع جڑا ہوئے گا جتنا او دا اسلحہ لے کے مسلمانوں تے حملہ کریں گے قافلہ ہی روک لو. سرکار نے اعلان کیا تو 313 بندے نکلے جو مشہور ہے آپ کو پتہ ہی ہے بدر کے موقع پہ 313 صحابہ کرام سرکار کے ساتھ ہو گئے
اور اس میں بھی یہ ہے کہ 13 میں جناب عثمان غنی تھے تو سرکار نے ان کو بھی سجدہ رکیہ اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے رکھ دیا. تو بیسیکلی 312 ہی تھے لیکن ان کو کاؤنٹ اس لیے کیا کہ سرکار کے حکم پر مدینہ میں موجود ہے. تو بہرحال 313 کا یہ قافلہ. اچھا جب ابو سفیان کو بھی پتا چل کہ مسلمان حملے میں آ گئے اور تیار ہو گئے, اب کیا ہوا, ادھر وہ قافلہ چلا اور ادھر مکہ میں حضرت عباس سرکار کی پھوپھی جان ہے, حضرت عاتقہ ان کا نام ہے, حضرت عباس کی بہن ہے, حضرت اللہ کی بھی بہن ہے جو سرکار کے والد گرامی سرکار کی پھوپھی جو ہے. اونٹ کو خواب آیا. خواب یہ آیا کہ ایک شخص ہے وہ اونٹ پر آیا ہے اور اونٹ پر آ کر وہ پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے, پہاڑ سے ایک پتھر گرا ہے, اس پتھر کے ٹوٹنے سے اس کی کرسیاں ہو گئی ہیں, پتھر کا ایک ذرہ ہر مکے کے گھر میں گرا ہے اور گھر میں آگ لگ گئی. وہ بڑی پریشان ہوئی. صبح اٹھ کے حضرت عباس نے کہا میری بہن آج تو پریشان ہے, کیا وجہ ہے؟ کسی نے کچھ کہا کچھ نہیں, خواب بڑا عجیب آیا, بڑا ڈرما خواب ہے. پر میں بیان تب کروں گی کسی کو بتاؤ گے نہیں. آپ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے تو بیان کر. اس وقت مسلمان حضرت عباس بھی نہیں ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ خواب ہے. ان کا ایک دوست تھا ابو معید ان کا نام ہے, عقبہ. انہوں نے کہا وہ آج آ رہا ہے خواب بڑا عجیب ہے, پریشان ہے. تو سکے 10 منٹ کی پریشان ہے جو دوست آ دے اور اسے 10 نہ نہیں جو خواب ہو سکے میں تیرا دوست ہوں, میرے تو نہیں کوئی ہوتے. توجہ نہیں فرمائی. جنہیں تو اولا کرنا ہوتا ہے وہ بندہ اولا نہیں کرتا. اپنی جگہ نکال لے, اپنی جگہ تو اگلا آ جائے اپنا یہ دس وہ دسی اس جا کے وہ اپنے جسے جگری یار میں دسی, اس اپنے جگری یار میں دسی. 2 دن گل پہنچ گئی کعبہ میں. جب بات پہنچی اس وقت وہ سارے ابو جہل عتبہ شیبہ سردار سارے بیٹھے تھے. حضرت عباس گئے تھے, ابو جہل کے یہی خواب چھڑی سی ہوتے عاتقہ دی. وہ نا ان کے جیوہ تو پتہ ہے اکھر مزاج جو دن سردار قبیلیاں میں اور اب تو باس گل سنے نا حضرت عباس اے تسی جڑے اب تو مطلب دی اولاد ہو, تسی کدوں تو پہلے تساں معاذ مطلب نبی بنایا ہے کہ ہن تہاڈیاں بیویاں بھی نبوت دا دعوی شروع کر دیتے. اسے خواب بیان کیتا ہے. حضرت عباس نے آخیا کہ تو ہی کہہ دسنا ہے, جلدی چپ کر کے کوئی مذاق نہیں کیتی. جدو گھر آئے تو جتنیاں بھی سرکار دے خاندان دیاں عورتاں مکے وچ سن وہ ساریاں کٹھیاں ہوئیاں. انہاں ساریاں کٹھیاں ہو کر عباس نو کیا پہلے وہ دا بڑا غلط لفظ جنان ہے لیکن پہلے وہ سب تو بڑا شیطان مکے دا. نہیں بھی تو نہیں آ کے وہ آ گیا تسی تو میں یاد ہی نہیں سنا پہ بولو ذرا بولو. اور مکے دا سب تو بڑا شیطان ہے. اس اگے سارے مرداں دی توہین کیتی ہے تے ہن ساڈیاں عورتاں تے حملہ آور ہویا ہے تے تو چوڑیاں پائیاں وہ دل کیوں نوں کڈے. سبحان اللہ. اور تو باس آ کے اچھا یہ بھی کام کرنا ہے چل مکھ نہ. دوسرے دن گئے. اب ان کا ارادہ یہ تھا کہ وہ جان مجھے ملے تو میں اس کے تھن سے کوں اس کو بتاؤں گا کہ اس کی ضرورت کیسی ہوئی. اس طریقے سے وہ جب گئے تو ابو جہل دیکھا آگے بھاگتا جا رہا تھا. انہوں نے سمجھا مجھے دیکھ کے بھاگا ہے. ان کو پتا چل گیا کہ میں نے اس پہ حملہ کرنا ہے لیکن بات کچھ اور تھی. آگے گیا تو کعبہ شریف میں ایک شخص کھڑا تھا جس کے آگے اور پیچھے سے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اس کی ناک کان یہاں سے کان اور ناک چری ہوئی تھی. یہ عربوں کا رواج تھا جب ایمرجنسی ہو جاتی تو بندہ جو قاصد ہوتا وہ اپنی ناک بھی چیرتا, کان بھی چیرتا, خون بہاتا, آگے پیچھے سے قمیض پھاڑ دیتا اور اپنے آستین کو پھاڑ دیتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ بندہ آیا اور وہ بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ جی ایک قافلہ تمہارے پر محمد پاک آ رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ تمہارا قافلہ بچ جائے. سب محمد پاک اس قافلے کو لوٹ لیں گے اور تمہارا مال بھی کیا سمجھ. اب آج تو کون کہتے جا کے ہوں دس اسے کہ چپ کر سچا تو یہ تیرے گھر بھی سچے نے پر ہوں منتا میں نہ دے اور اندر پہ تو تیاری کرنے کی کریں ان کا مقابلہ کرے. تو خیر اس نے لشکر نکالا. جب باہر نکلا لشکر, یہ میں آپ کو بدر کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں, جب باہر نکلا لشکر تو ادھر سے ابو سفیان کا پیغام آیا. اس نے راستہ بدل کے دوسرے راستے سے وہ مکے پہنچ گیا. اس نے میں پہنچ گیا ہوں, اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا بڑی مشکل. ابو جہل کہنے لگا, سردار تھا نا ابو جہل, کمانڈر تھا, کہنے لگا کہ میں نے بڑی مشکل سے لوگوں کو تیار کیا ہے. امیہ ہی نہیں مانتا. او امیہ حضرت بلال کا والا وہ ہی نہیں مانتا. اچھا امیہ اس کو ایسے کہ بندہ کریا وہ بندہ کر کے اس نے چوڑیاں دی دیا. وہ امیہ کھول گیا. امیہ آخر میں نہیں جانا, میں جنگ نہیں جانا, میری طبیعت ٹھیک نہیں. میں جنگ نہیں جانا, میری طبیعت ٹھیک. اچھا اس نے نا ابو جہل نے ایک بندہ کریا, چوڑیاں دے کے گلیاں نال کو سالن کریا.
تو سکے چل سالن تے چوڑیاں دے تو میں ہو سکے عورتاں دا یہی کم ہونا چوڑیاں پاندی سالن بناندی تو سالن بنا گھر کے چوڑیاں پا ہو سکے یار میری اتنی تو نہ کرنا بڑا بڑا قبیلے دا سردار ہے مکے دا سردار ہے ہو سکے سردار بھوکے ساری دنیا پہ جاتی تو گھر بیٹھی ہو سکے پھر کرا کہ میں ڈر بڑا کرا تو سکے سچی ڈر کیوں ہو سکے ڈر ہے کہ میرے ساتھ دسیا آئی کہ محمد پاک میں نماز پڑھوں تو چھپ کر کے اس تو بیٹھا جو میں گیا تو اور کوئی مرے یا نہ مرے میں ضرور ڈر ہو سکے اللہ تبارک و تعالی ہوتی کوئی بھی ابو سفیان پڑ گیا ان جی قافلہ بچ گیا تو تو مشورہ دیں گے واپس آ جاؤ اوتھے خیر گیا مجبور کر کے اس لے کے گئے خیر اوتھے گیا کہ صورتحال ہی اور ابو جہل لگے جناب اگلے ہو سکے نہیں ہون تے اسی بندے یاد تو وہ 313 دی تیاری کر کے بس ایک کل آنا خیر وہاں پہنچ گئے بدر میں جب پہنچے سرکار نے پتہ کروایا بندے کتنے ہیں 1000 مقابلے تھے اب سرکار پاک کے پاس کتنے تھے سارے بولو کتنے تھے 313 مقابلے میں 1000 آقا پاک نے وہاں ایک جگہ پہ خیمہ لگایا یہی ساتھ بن معاذ آ گیا اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تسا خیمہ لایا ہے یہ خیمہ اللہ دے حکم نال لایا جے یا ویسے لایا جے سبحان اللہ سرکار فرمایا جو کہ اس نے فرمایا کہ حضور نبوت کی طاقت نال لایا تے تو میں بول نہیں سکتا تو یہ ویسے اندازہ کیتا ہے بشری تقاضے دے دے تو میں عرض کر دوں فرمایا تو کر رہا ہے اخی حضور تسی یہ خیمہ لایا نا اے کنویں اپنے پیچھے رکھو نا اس کو پٹو اس میں کہ ہو گئے کیونکہ پکا علاقہ تم آگے قبضہ کر لیا اے ریتلا علاقہ تے اوتھے ریتلا علاقہ ایتھے تے قدم جمنے کوئی نہیں وہ بڑے تیز نے انہاں جان بوجھ کے علاقے ہی وہ بنے کہ جس انہاں دے قدم پکے رہن تے ساڈے قدم جڑے رڑے تے دنستے رہن اسی جم کے لگ نہ سکیے لیکن ان اتنا کرو کہ کنویں نے نا ویل سے پیچھے رکھو کم از کم کہ پانی آ جاوے تو پانی تے ساڈے کول ہو جائے تے انہاں لگے رکھی سرکار فرماتے نہیں بڑی اچھی بات دوجا مشورہ سرکار نے کیتا بھی 313 نے 80,000 ہوئے کی قریب اشیرو علیہ میں مشورہ دے جب سرکار نے فرمایا مجھے مشورہ دو پنجابی اس طور میں بولنا میں نوجوان پنجابی تے ہوندی ہے نا آج چھٹی تسی آ کے اردو تمی لگی اردو اس تو دی بولی بھی آج پنجابی تھوڑی سمجھ آ جائے بچے نے کیونکہ گھر تے تسی پنجابی بول دے ہو نا باویں پنجابی بول دے ہو پوری گجراتی ہے کی گل ایڈا فرق کوئی نہیں تو جو فرما سبحان اللہ سرکار نے اشیرو علیہ میں مشورہ دیو صدیق پاک اٹھے جیتے دے آؤ اسی توڑے نال عمر پاک اٹھے جیتے تسی نال عثمان پاک جیتے تسی علی جیتے سرکار کو اشیرو علیہ انصار عرض کی تھی حضور کا مطلب ہے کہ انہاں دا مشورہ مکمل نہیں ہو فرما ہو گیا پر تسی انصار جڑے مدینے والے تسی بھی تو مشورہ دیو نا میرا تہاڈا معاہدہ تے سی مدینے تسی حفاظت کرو گے ہن مدینہ نہیں مدینے تو باہر دی جگہ تے تسی ہن نال ہو یا واپس جانا ہے سبحان اللہ حضرت مقداد اٹھے لرز دے ہتھاں دے نال اٹھ کے فرمان لگے سرکار اسی موسیٰ دی قوم نہیں ہاں کہ آجی کہ فضا مانتا ورکو قاتلہ تسی جاؤ جا کے لڑو فتح ہو گیا اسی جاؤں گے نہیں تسی ایتھے بگو اسی جا کے لڑنے ہیں کہ تو فتح ہو گئی تو ہم آ کے لڑ لیں سرکار پوچھے فرمایا اشیرو علیہ حضرت او اسحاق بن معاذ اٹھے فرمایا حضور لگتا ہے تہاڈی مراد میرے تو میں کی ہاں والا تو میں کیتے ہیں میں کیتے ہیں فرمایا حضور پہلی گل تے کہ تسی او معاہدے ختم ہو گئے او گل محبت والی آئی شروع آئی ابتدا آئی ہن عشق دا کمال ہو گیا ہن حداں کوئی نہیں رہی اگر برکے غماد سب تو دور دا فاصلہ ہے ایک جگہ فرمایا حضور برکے غماد تک بھی آکھو تو تہاڈے پیچھے چل کے جاواں گے تہاڈے تو پہلے لڑاں گے فتح کر کے تہاڈے ہاتھ دیاں گے دوجی گل ہے تسی پہلے انہاں نال لڑیے 1000 نال لڑیاں پھر بھی 50-50 تے چانس ہے ساڈا جذبہ زیادہ انہاں دا جذبہ کوئی نہیں ساڈا مقصد بڑا انہاں دا مقصد کوئی نہیں اسی اللہ رسول واسطے لڑنا اپنی ذات واسطے لڑنا اپنے گھر والے خوش کرنے واسطے اساں خوش کرنا 50-50 بھی چانس تے بچ جان دا ہے نا تے تسی یہ نہیں کرو تسی دریا چھال مارنے دا حکم دو نہ ماری تے آکھے میں قبیلے دا سردار سرکار پاک کی طبیعت بہت خوش سرکار نے فرمایا سب تیاری کرو جہادی ساری سپاہی سارے فائنل کرو سارے سپاہی فائنل ہو گئے اور 2 بچے ہوتے پیچھے کھڑے سن محبت اور معاذ بڑے مشہور تو سنا سنے بدل کے وقت انہوں نے پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اس وقت عمر 17 سال ہے سعد بن ابی وقاص انہوں نے 17 سال کے سردار اجازت انہوں کا چھوٹا بھائی عمیر بن ابی وقاص انہوں کی عمر چھوٹی آئی سرکار فرمایا تو وہ کوالیفائی نہیں کرتا چھوٹا بچہ ہے جان دے بڑی بڑی اس نے سرکار میں کوالیفائی کیوں نہیں کرتا آخر وہ تیرے تو بڑا ہے تو نکا ہے آدھا حضور وہ اون بڑا ہے پر تکڑا میں میں نے جدو ہے جملہ پڑھیا ایڈی ٹھنڈ پئی کبھی ایڈی ٹھنڈ پئی
عمیر بن ابی وقاص آتا ہے حضور بڑا ہو پر طاقت میرے بڑی یہ ہوتا ان کا تو بڑا ہو گیا میرا قد چھوٹا ہے پر طاقت میرے زیادہ ہے تسی ازما لو سرکار فرمایا کیویں ازما لی اج سامنے لڑائی کرا لو کشتی کرا لو اصل ریسلنگ کرنے ہیں جس کنڈ لا لے وہ ٹر جائے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ جس کنڈ لا لی وہ ٹر گیا تے جڑا رہ پیا رہ گیا فرمایا ٹھیک ہے لڑائی ہو گئی کشتی ہو گئی وہ تو کشتی کر لگا ہوں بھی سلام تو لیندے نا پہلی بڑی میر پر جو سلام لیندے پڑا پہلو کسی تو پہلے سلام اچھا سلام لے کے جب بھی پائی پھر لڑائی کرنے تو پہلے جب بھی پڑھ دینا پتہ نہیں بات کی ہونا جب بھی پائی دینے اور کرنے سے وہ ہے عمیر اپنے بڑے بھائی صاحب نے یہ وہی صاحب جڑا بعد چ ایران دا حکمران بنے گورنر بنے کرنے چاہتا ہے تیری سلیکشن اگے ہو گئی ہے تو ہے تو تیرا جاندا کچھ نہیں میں بھی بیچ آ جا سکتا میں بھی شہادت لگ جائے گی میں بھی بھرتی ہو جا سکتا اچھا سرکار یہ بات سن رہے ہیں وہ تو ویسے بھی سنتے ہیں نا لیکن یہ آواز سرکار نے سنی تو چہرے پر مسکراہٹ آئی صحابہ کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں دیکھا ہے جذبہ میرے غلاموں جذبہ دیکھا چھوٹا اس کو کیا کہہ رہے خیر وہی ہوا وہ جیت گیا چھوٹا وہ جو ہے وہ جیت گیا بڑا ہار گیا سرکار فرماتے دونوں کو اجازت ہے بہرحال یہ وہ ابو نواز بالکل چھوٹے ان کی ماں نے کہا اگر مجھے راضی کرنا ہے تو آج نبی کو ضرورت ہے تم نے جانا ضرور ہے اور ماننا بھی ابو جہل نے کسی تھلے والے بندے نہیں ماننا وہ آئے تلواریں ہلائے تو وہ تلواریں کٹ اتنا تلوار زمین تے نال نال کی سیٹھی ہوتی سرکاروں کو دیکھیا فرمایا تسی کیوں آئے ہو کہ جس جنگ کرنا ہے فرمایا جنگ تسی کی کرنی تہاڈی تے تلوار تھلے ترکیلی پئی تے تسی بہت چھوٹے ہو نہیں حضور چھوٹے کوئی نہیں سے ایک بندہ ایسا مارنا ابو جہل بس وہ اجازت ہے تو پھر پابندی لانا ہے سرکار مسکرائے سب سے بڑے سردار کو یہ ماننا چاہتے ہیں اس پر تو سب سے بڑا پیرا ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں وقت ختم ہو گیا ہے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں کھڑا سا تھے ایک دوویں آ کے ایک میرے سجدے کھلو گیا ایک کھبے کھلو گئے اینے میں ٹھوکر مار کے چاچا یا امی چاچا وہ میں کہ کی گل ہے تسی کی یاد ہو انہاں کہ اس تے تو مجال کرے اجال تو سب کرنا اور سرکار اجال کو مارنا بچے تم چھوٹے اس پر بڑا حساب ہے بڑے لوگ ہیں اس کے ساتھ وہ تو قافلے کا سردار ہے اس کو ایسے تنہا تو نہیں جانے دے گا تو انہوں نے حفیظ جلندری کی زبان میں کہا کہ مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو ہم نے اسی کو مارنے کہا اشار بہت ہے آپ بتائیں تو صحیح ہے آپ نے بتایا وہ کھر ہے اتنی پھرتی تیزی سے کہ عبد الرحمن فرما میں نے انگلی انگ کی تھی اجے انگلی تھلے نہیں آئی کہ اتنے پہنچ بھی گئے جانیا ایک ہی ستی لٹنے وار کی تا تجھے کھپی لٹنے وار کی تا ٹنگا بڑھ چھڑی سبحان اللہ ابو جہل دی ٹنگا بڑھ چھڑی ابو جہل دی ٹنگا جدوں بڑھی نہیں تو پیر نہ گٹھا تھلے جدوں تھلے بیٹھا نا عبداللہ بن مسعود کو میں گزر دے سن عبداللہ بن مسعود صحابہ تو سب تو کمزور کی سب مالک صحابہ تو اپنے پنڈلی تو پٹرا آتا ہے کہ سارے بندے عجیب حیران ہو جائیں بھائی اتنا کمزور بندہ چلتا پھرتا ہے عبداللہ بن مسعود سرکار نے فرمایا جس علم لینا ہے عبداللہ بن مسعود کو لے کے آؤ بہت بڑے عالم بہت بڑے مفسر وہ کہتے ہیں میں آ کے دو بچے مار کے چھڑیا تے ایک تو چھوٹے نے تے میں ادا سر قلم کرنا او خیر دے سینے تے بیٹھ گیا ابو جہل دے سینے تے کہتے ہیں 10 میں بڑا تو بڑا خناس ہے تیرا تو بھتیجا میرے بچے نے مار چھڑیا تو سر تے ہمیں لا لڑ او سکے پھر یہ کہا میرے کو کچھ نہیں ذرا کھڑے ہو نا وہ ذرا کیوں ہمیں دوڑ بٹی لگے تو پتہ لگے سردار کا سر پتہ لگے سردار اللہ پتہ لگے سردار کا سر خیر آپ نے سرکار نے بلایا اور بلا کر پوچھا کس نے مارا اس کو وہ دووے صحابی چھوٹے محمد اور مولا کے لیے مارا عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ایسا مارے سرکار فرمایا عبداللہ بن مسعود تو بڑا تیری گل میں زیادہ من نہیں سچی گل دس مارے کو جا کے میں کہڑا مارا میری پڑنی حرکت نہیں کرتی چھوٹا جا بندہ اے نہ مارے میں سر لایا نہیں سبحان اللہ سرکار نے فرمایا یہ شہید مارا بندہ ایک ہے لیکن غازی تم تینوں کو ایک بندہ واصل جہنم کرنے کا ثواب تینوں کو مل گیا تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن مسعود تو بڑا بندہ ہے تو تو ایک قربانی کر کی فرمایا جڑا سونا پایا یا سارا اوتے جیفا پر نشان دیا سونا سارا پایا فرمایا سارا سونا لا کے واپس ہوتا تو معذور تو سرکار نے اس طریقے سے فرشتوں کی مدد آئی جنگ جیتی گئی اور پھر سرکار نے ایسی جنگ جیتی کہ لوگ 14 صرف مسلمان شہید ہوئے 70 بندہ ان کا قیدی ہو گیا اور سرکار فتح کے نعرے لگاتے مدینہ شریف واپس ہو گئے